وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، سورہ مائدہ کی یہ 42 نمبر آیت مبارکہ کا پہلا جز آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ سے اور کل کی متصل ایک آیت مبارکہ سے ایک موضوع چلا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ تسلی کیا ہے کہ محبوب آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، اہل کتاب آپ کے ارد گرد ہیں، بجائے اس کے کہ کافر اور مشرک آپ کے راستے میں جو رکاوٹ تھے اس کے لیے اہل کتاب آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے، یہ خود بھی آپ کے راستے کی ایک رکاوٹ بن چکے ہیں۔ محبوب آپ غم نہ کریں، جو اپنے کفر میں تیز رفتاری اختیار کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ اپنے زبانوں اور اپنی منہوں سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل تک ان کا ایمان نہیں پہنچتا، اور یہودیوں کی 2-3 اور صفات اللہ نے بیان فرمائیں۔ آج بھی وہی موضوع آگے کنٹینیو ہوگا کہ اہل کتاب کے 2 رخ ہیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں کی بھی اللہ نے بری صفات کو بیان فرمایا ہے اور عیسائیوں کی بھی اللہ نے بری صفات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ 2 صفات کے تذکرے کے بعد تورات اور انجیل اور قرآن مجید، ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس تعلق کو آج کی آیات مبارکہ میں دیکھا جائے گا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ اہل کتاب میں سے یہودی کیا کرتے ہیں؟ سماعون، کل ہم نے اس کا معنی پڑھا تھا، سامع یسمع کا معنی ہے سننا، صرف سننا نہیں بلکہ سماعون کا معنی ہے ایسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ سننا کہ اس کو آگے اسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ پہنچانا کہ نہ خود مطمئن ہو اور نہ اگلا بندہ مطمئن ہو۔ تو کچھ اہل کتاب حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے لیکن ان کا سننا حضور کو اور حضور کی تعلیمات کو وہ ہدایت کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کو جا کر مخبری کریں کہ جو اہل کتاب ہمارے علماء اور دوسرے لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو سماعون کا معنی صرف سننا نہیں بلکہ سن کر بطور جاسوسی اس کو کسی اور تک پہنچانے کے معنوں میں ہے، اور اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ سننا۔ اگر ہوتا کوئی اور لفظ سامع یسمعو سے سامعو یا سامعون تو اس کا معنی بھی سننے والا تھا، لیکن یہ سماعون نہایت باریک بینی سے سنتے ہیں لیکن سامان ہدایت کے لیے نہیں سنتے بلکہ مخبری کے لیے سنتے ہیں، تنقیدی نقطہ نگاہ سے سنتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے یہ یہودیوں کی خصلت بد ہے۔ سماعون، وہ سنتے ہیں اس کو آگے مخبری کرنے کے لیے، للکذب، جھوٹ کے لیے، کہ سنا کچھ اور بتایا کچھ اور۔ تو سماعون للکذب کا معنی یہ بنا کہ جھوٹ کو قبول کرنے والے ہیں، سن کر اس کو جھوٹ کی شکل میں ڈیلیور کرنے والے ہیں۔ اکالون للسحت، اکالون کھانے والے، آکل یاکلو کا معنی ہم نے پڑھا تھا کھانے والا، تو ایک کھانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے آکلون، 2 کے لیے آکلان، سب کے لیے آکلون، لیکن یہ آکلون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اکالون۔ اس کے اندر نہایت سٹریس ہے اور نہایت ہی مبالغہ کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اکالون، وہ بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت۔ اب سخت کا معنی سمجھنے والا ہے، سخت کا معنی ہے چیز حلال ہو لیکن اس کو حرام کر کے کھایا جائے۔ انسان پیسے کماتا ہے، روزی کماتا ہے تو وہ حلال ہوتی ہے، لیکن اس کا ذریعہ اور سورس اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ حلال بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو سخت کا معنی ہے وہ نہایت ہی حرام خور ہے۔ اکالون کھانے والے ہیں سخت حرام کو، یعنی حلال کو حرام بنا کے کھایا جائے تو وہ سخت ہے۔ مثلا انسان رشوت لے لیتا ہے تو یہ سخت ہے، حالانکہ پیسے کمانا اس کے لیے حلال تھا لیکن اس نے حرام طریقے سے کما لیے تو حلال کو حرام کر دیا۔ تو یہاں پر اسپیشلی سخت کا معنی ہے سارے معانی کو ایک اختصار کر کے کہ وہ نہایت ہی رشوت خور ہیں۔ تمام تقریباً مفسرین نے سخت کا معنی کیا ہے رشوت۔
اوورآل ایک براڈ سینس میں اس کا معنی ہے ہر حلال چیز کو حرام کی شکل میں خود ڈال لینا، حالانکہ اللہ نے وہ حلال قرار دی ہے۔ لیکن یہاں جس صفت کا تذکرہ ہے وہ ہے رشوت کا لینا، تو یہودیوں میں رشوت عام تھی، اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ رشوت کیا ہوتی تھی کہ تورات کے جو احکامات تھے ان کو ایز اٹ از لوگوں تک نہیں پہنچانا، لوگوں سے پیسے لے لیے، ان کے جو احبار ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کا مسئلہ ڈیلیور کر دیتے، اس کے بدلے میں پیسے لے لیتے۔ اور یہی ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ تورات کے احکامات کو اپنی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ جہاں زانی کی سزا رجم ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے شہر میں پھرا دیا جائے۔ تو یہ اکالون للسخط، وہ رشوت کھانے والے ہیں، حلال کو حرام کر کے کھانے والے ہیں۔ محبوب اگر آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اب ہے واقعاتی طرز۔ اس واقعاتی طرز کا ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے۔ یہ مشکل 2-3 لفظ میں نے عرض کر دی ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، فا کا معنی پاس، ان اگر جاؤک، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں، یعنی خود تو بک گئے، اپنے علماء کے پاس تو علماء بک گئے، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کا طرز عمل ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آ جائیں آپ کے پاس تو فَحْكُم بَيْنَهُمْ، پہلا معاملہ یہ کہ آپ ان سے دوری اختیار نہ کریں اور انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ جاؤ بھائی اپنی کتابوں کے احکامات کو دیکھو، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ پہلا حکم فَحْكُم بَيْنَهُمْ، فا کا معنی پس، اور حکم کا معنی ہے فیصلہ کرنا، اسی سے امر کا صیغہ ہے احکم، محبوب آپ فیصلہ فرما دیں، آپ حکم بن جائیں، آپ ثالث بن جائیں، بینہم، ان کے درمیان آپ ثالث بن جائیں اور اپنی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ فرما دیں۔ او آرد عنہم، او کا معنی یا آرز، اعراض فرمائیں، بے شک منہ موڑ لیں، عنہم، ان سے، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، آپ اپنا رخ انور پھیر لیں، یہ دونوں طریقے آپ کے لیے جائز ہیں۔ رخ انور پھیرنے کی بات اس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب نے تو فیصلہ فرما دیا، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے محبوب آ جائیں تو فیصلہ فرما دیں، اگر فیصلہ نہیں فرماتے تو آپ بے شک ان سے منہ پھیر لیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ اور محبوب اگر آپ چہرہ پھیر لیں تو پھر بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، واو کا معنی، اور ان اگر تورد آپ منہ پھیر لیں عنہم، ان سے، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، فا کا معنی پس، لَن يَضُرُّوكَ، وہ ہرگز آپ کے لیے مضر ثابت نہیں ہوں گے، وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئا، کچھ بھی، کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن محبوب اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو آپ کے فیصلے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے دشمن کے ساتھ بھی اسلام کے عدل اور انصاف والا معاملہ۔ اللہ فرما رہے محبوب بے شک وہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، لیکن آپ کا فیصلہ بڑے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان ہونا چاہیے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، واو کا معنی، اور ان اگر حکمت، آپ فیصلہ فرمائیں تو فحکم، آپ ایسے فیصلہ فرمائیں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ ہو۔ یہ جو حکمتا ہے یہ فعل ماضی ہے اور اس کے پرانے سانچے کے اوپر ہی حکما، اس ایک نے فیصلہ کیا، حکما، ان دو نے فیصلہ کیا، حکمو، ان سب نے فیصلہ کیا، اس ایک عورت نے فیصلہ کیا، حکمت، یہ جب آئے گا تو دیکھیے گا، حکمت دو نے کیا، حکمتا سب نے، حکمنا تو نے فیصلہ کیا، حکمتا، یہ حکمتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ فرمائیں۔ کیوں؟ محبوب وہ مانے یا نہ مانے، انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کی تابعداری ہو یا نافرمانی ہو، ان کو اللہ پسند کرے یا نہ پسند کرے، آپ رخ انور نہ پھیریں، فیصلہ فرما دیں، انصاف کریں، اللہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کو آگے بڑھا دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب، محبت فرماتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں۔ یہ جو انا کے بعد اللہ ہے، اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے، انا، انا، کا انا، لاکنہ، لعلہ، لیتا، یہ 6 الفاظ ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا اس کے اوپر زبر ہوگی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن، تو یہ محمدن جو ہے یہ انا کی وجہ سے ہے۔ انا اور انا ہزاروں دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں دونوں،
اور ان دونوں کا معنی بے شک ہے اور دونوں تاکید کے لیے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اب یہ ایک تعجب ہے. تعجب یہ ہے کہ محبوب آپ کے پاس وہ کیسے آئیں گے، آپ سے فیصلہ وہ کیسے کروائیں گے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا یار سمجھ نہیں آتی یہ بندہ کیسے کام کرتا ہے، اللہ بھی ایسے فرما رہے ہیں محبوب ان کا یہ کھاتا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر تورات میں انجیل میں میرے سچے احکامات موجود ہیں، لیکن یہ ان کو نہیں مانتے. قرآن بھی تو اسی درجے کی آخری کتاب ہے، پتہ نہیں یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں. یہ حیرانگی اور تعجب کا اظہار اللہ فرما رہا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ واو کا معنی اور کیفا کیسے، یحکمونک کیسے وہ آپ کو حکم بناتے ہیں، کیسے وہ آپ کو منصف بناتے ہیں، کیسے وہ آپ کے لیے فیصلے کے لیے آ جاتے ہیں. وَعِندَهُمْ حالانکہ ان کے پاس، واو کا معنی اور یہ حال کے معنوں میں ہے، اندہ کا معنی پاس، ہوم کا معنی ان کے. وَعِندَهُمْ حالانکہ ان کے پاس ہے التورات تورات فیہا حکم اللہ، فیہا اس تورات کے اندر ہے حکم اللہ، اللہ کا حکم اس کے اندر بھی ہے، لیکن یہ نہیں مانتے. ثم یتولون من بعد ذالک ثم پھر یتولون منہ پھیرتے ہیں من بعد ذالک اس کے بعد اس سے بھی یہ منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم تو مسلمانوں کے نبی سے فیصلہ کروائیں گے، تو ادھر سے جان چھوٹ گئی. اب جب وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین لیکن یہ وتیرہ مومنین کا وتیرہ نہیں ہے جو یہ اختیار کر رہے ہیں. واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں ہے. اولئک یہ لوگ نہیں ہے، یہ لوگ بالمؤمنین مومن، یہ لوگ مومن نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے ان کے ماننے والے سارے ہی مسلمان اور سارے ہی مومن کہلاتے تھے. لیکن جو ان کی اوریجنل کتابوں کو بھی نہیں مان رہے ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. اب ذرا تھوڑا سا ایک موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے جو تقریباً 3 میجر پوائنٹ پہ مشتمل ہے، اور یہ آیات مبارکہ کے اعتبار سے 44 نمبر آیت مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 47 نمبر آیت مبارکہ تک جا رہا ہے. یہ ذرا آج اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. واقعاتی بیان ہے، کوئی اتنی بڑی مشکل اس میں بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو تبلیغ کا ایک کرائیٹیریا دیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ محبوب ہر معاملے میں ان پہ تنقید نہ ہو بلکہ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں اور محبت سے قریب لانے کی کوشش کریں. پھر محبت سے قریب لانے کے لیے کیا چاہیے؟ ان کی کتاب ہے اس کی تعریف ان کے سامنے کریں، ان کے نبی ہیں ان کی تعریف ان کے سامنے کریں، ان کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو سملیرٹی ہے اس کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کے قریب آ جائیں. اب 3 چیزوں کا واقعاتی بیان ہے. نمبر 1 تورات، نمبر 2 انجیل اور نمبر 3 قرآن مجید. اب اللہ فرما رہا ہے جو آسمانی کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. دوسری بات، جو آسمانی اور ڈیوائن بکس اور ان کے معاملات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. پہلے کیا فرمایا؟ وہ کافر ہیں. دوسروں کے لیے فرمایا وہ ظالم ہیں. اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وہ فاسق ہیں. یعنی جو ڈیوائنلی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے معاشی، معاشرتی، سیاسی احکامات کے فیصلے نہیں کرتے، اللہ نے ان کو 3 دھمکیاں دی ہیں کہ وہ کون ہیں؟ نمبر 1 کافر ہیں، نمبر 2 ظالم ہیں، نمبر 3 فاسق ہیں. ان تینوں کا بیان ذرا آج ہم نے دیکھنا ہے. اس کو واقعاتی انداز میں دیکھیے گا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، التورات تورات کو، فیہا اس تورات کے اندر ہے، ہدن ہدایت کا سامان، ونور اور نور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور کا سامان بھی ہے. ایک بات مسلسل ذہن میں رکھیے گا، اگر اللہ تورات کو ہدایت فرما رہا ہے تو پھر آج بھی تو وہ ہدایت ہونی چاہیے. لیکن قرآن اپنے بہت سارے مقامات پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تورات ہدایت تھی، تورات کے اندر نور تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے ایڈیٹنگ کر کے ان کی اوریجنیلٹی کو ختم کر دیا، لہٰذا اب ان کے اندر ہدایت اور نور والا پیغام نہیں ہے. لیکن وہ اپنے دور کی سچی کتابیں تھیں جن نیک لوگوں پر نازل ہوئیں، وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے. ہمارا یہ ایمان ان پہ رکھنا نہایت ضروری ہے. اس بات کو بار بار ذہن میں رکھیں. اگر کوئی
عیسائی یا کوئی یہودی ڈیبیٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری کتاب کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ کتاب ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ کتاب ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اپنے وقت کے اعتبار سے وہ کتابیں ٹھیک تھیں، وہ ہدایت بھی تھیں، وہ نور بھی تھیں، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے اور ان کو فالو کرنے والوں نے، ان کے جتنے پریچرز تھے اور مبلغین تھے اور کرتا دھرتا تھے مذہب کے، انہوں نے ان کو اپنی جگہ سے پھیر دیا، احکامات کے اندر رد و بدل کر دیا، جس کے لیے قرآن نے کلمہ چنا ہے تحریف، تے، ہے، رے، یہ اور فے، وہ تعریف کر دیتے ہیں، عین کے ساتھ نہیں جس کو ہم تعریف کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، بلکہ یہ ہے تحریف، وہ اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، لفظوں کو پھیر دیتے ہیں، معنی کو پھیر دیتے ہیں۔ تو انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے اتارا تورات کو، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یحکم حکم دیتے رہے ہیں، فیصلہ دیتے رہے ہیں، بہا اس تورات کے مطابق، النبیون وہ نبی، الذین جو تھے، اسلموا ہمارے فرما بردار، جو ہمارے فرما بردار انبیاء تھے، ہمارے نیک لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ ان کتابوں کے مطابق فیصلے سناتے رہے۔ کن کن کو فیصلے سناتے رہے؟ للذین ہادو، للذین لام کا معنی کے لیے، الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول 6 الفاظ کا مجموعہ ہے جو بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے ملا دیتے ہیں، ناؤن کو ناؤن سے، ورب کو ناؤن سے، جملے کو جملے سے۔ مذکر واحد کے لیے الذی، 2 کے لیے اللذان، سب کے لیے الذین، عورت کے لیے اللتی، 2 کے لیے اللتان، سب کے لیے اللاتی، تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ان نبیوں کو جو نیک فرما بردار تھے ہمارے نبی، وہ ان لوگوں کو اس کے مطابق حکم دیتے تھے، للذین ہادو جو یہودی بنے، یہ ہادو کو بھی وربلائز کر دیا گیا ہے، یعنی ناؤن تھا یہودی ہونا، اس کو وربلائز کر دیا گیا۔ وہ ایک بندہ یہودی ہوا، اس کی گردان کیا بنے گی؟ ہادا۔ 2 بندے یہودی ہوئے، ہادا۔ سب بندے یہودی ہوئے، ہادو۔ وہ لوگ جو یہودی تھے ہمارے انبیاء، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہدایت کے حکم تورات کے مطابق دیتے رہے، یہودیوں کو بھی دیتے رہے، والربانیون، اور جو اللہ والے تھے ان کو بھی حکم اسی کے مطابق نبی دیتے رہے، والاحبار، اور ان کے جو احبار تھے، احبار یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے علماء کو رہبان، جس سے رہبانیت نکلا ہے۔ عیسائی مذہبی ٹھیکیدار رہبان، اور یہودی مذہبی ٹھیکیدار احبار۔ اللہ فرما رہا ہے میرے فرما بردار انبیاء اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، حکم دیتے رہے، یہودیوں کو بھی اور ربانیون جو اللہ والے تھے ان کو بھی، والاحبار اور ان کے علماء کو بھی۔ یہاں 2 لفظ تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں، ربانیون اللہ والے اور احبار کا معنی علماء۔ تو علماء اور اللہ والے ان میں فرق کیا ہے؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ظاہری کانٹ چھانٹ اور ظاہری تحقیق، الفاظ کی، ان کے بناؤ سے گھار کی، جملوں کی ترتیب کی، یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے علماء کا، کہ یہ جملہ کیسا ہے، اس سے مفہوم کیا نکل رہا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کام کرتے ہیں علماء۔ لیکن اس کے باطنی اسرار اور رموز کے اندر غور و فکر کر کے اس سے ہدایت کا نور حاصل کرنا، یہ کہلاتے ہیں ربانیون۔ تو باطنی علوم کے ماہر ہیں ربانیون، اور ظاہری علوم کے جو ماہر ہیں وہ کیا ہیں؟ احبار ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تینوں قسم کے لوگوں کو میرے نیک لوگ انبیاء تعلیم دیتے رہے، یہودیوں کو بھی اور ان کے ربانیون کو بھی اور ان کے علماء کو بھی، اس واسطے دیتے رہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، با کا معنی واسطہ اور سبب، استحفظوا ان کو محافظ بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا، کن کو؟ انبیاء کو۔ انبیاء اسی کے مطابق تعلیم دیتے رہے کیونکہ انبیاء کو محافظ بنایا گیا تھا اس کتاب کا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، واو کا معنی، اور کانو وہ تھے سارے انبیاء، علیہ اس کتاب پر اور اس کتاب کے احکامات پر، شہداء گواہ، وہ اس کے اوپر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فا کا معنی بس، لا تخشوا الناس لوگوں سے نہ ڈرا کرو، واخشونی مجھ سے ڈرا کرو، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ بیچا کرو میری آیات کو، ثمنا قلیلا
تھوڑی قیمت کے عوض میری آیات کو نہ بیچا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے کسی مدرسے کے بچوں کو لے کر جاتا ہے اور وہ ان کی خدمت کر دیتا ہے تو اب قرآن بک گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی اوریجنیلٹی ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے، مفہوم اور ہے، لوگوں کو اور نہ سمجھایا جائے، اس کے بدلے پیسے نہ لیے جائیں۔ لیکن ایک معاوضہ وقت کے اعتبار سے فقہا نے لکھا ہے، وہ اذان کا ہو، وہ قرآن پڑھانے کا ہو، یا وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کا ہو، یہ نمازوں کا معاوضہ نہیں، یہ قرآن کا معاوضہ نہیں، بلکہ یہ وقت کا معاوضہ ہے، جو وقت اپنا وہ سپینڈ کر رہا ہے ان معاملات میں۔ یہ وقت اگر وہ کہیں گزارتا اور تو وہ بہت ساری ارنیں کر سکتا تھا، لیکن یہ وقت کا معاوضہ ہے، دین کی تعلیمات کا معاوضہ نہیں ہے۔ یہ بات علماء کرام کو اور ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز پڑھانے کا بدلہ اگر اس نیت سے لیا جائے کہ یہ نماز پڑھانے کا بدلہ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بدلہ تراویح کی شکل میں یا کہیں اور اگر یہ قرآن کی تلاوت کے بدلے کے طور پر لیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت کے معاوضہ ہے جو لیا گیا ہے۔ اور بخاری کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت یہ ہونی چاہیے، پھر اللہ اس معاملے کو حل فرما دے گا اور آسان فرما دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ میں اور آپ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو ذرا اس آیت میں غور کریں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، واو کا معنی، اور من جو لم يحکم فیصلہ نہ کرے، جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو فاولئک هم الکافرون، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ کون ہیں؟ اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ آئین جتنا بھی مستحکم ہو، آئین جس لیول پہ بھی کسی ملک کا چلا جائے، اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے احکامات کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ پھر ہمارے لیے کیا معاملہ ہوگا کہ آئین اور قانون اسلامائزیشن کی طرف جا تو رہا ہے، لیکن سود حکومتی سطح پر جائز ہے، سیاست کے وہ معاملات جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ بھی ہمارے ہاں رائج ہیں۔ مثلا ایک ہی پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں، معیشت میں آپ سود کو لے لیں اور سیاست میں کینڈیڈیٹ کا خود اپنے آپ کو کھڑا کر کے متعارف کروانا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، جو بندہ اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ کبھی بھی خلافت کا اور امیری کا اہل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے سب سے پہلا یہ کافی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تیار ہوں یہ امیر بننے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا معاملہ ہی کیا ہوتا ہے، اس کے کاغذات جمع کروانے کا۔ بے شک یہ ساری ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، دل چھوٹا نہ کریں۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی نکتے کی بات لکھی ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہوتا ہے، ایک ہے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، ایک ہے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو لیکن ہم سرے سے نماز کا انکار کرتے ہیں۔ کافر کون بنے گا؟ جو سرے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، کوئی نہیں پڑھتے تو کافر نہیں بنیں گے، گناہگاری والا معاملہ آئے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا کسی نماز کو، میرے اپنے کام ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ بندہ اب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بے عمل ہونا کفر کی طرف نہیں لے جاتا، لیکن بے یقینہ ہونا یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ انسان پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اسلامائزیشن کی طرف ہمیں لانے کی توفیق دے۔ جب تک اسلامائزیشن کی طرف نہیں آئیں گے بے برکتی رہے گی، لوگ اربوں کمائیں گے، برکت نہیں ہوگی، لوگ سیاست کے داؤ پیچ مختلف لگاتے رہیں گے، کبھی ڈیموکریسی کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ، اور ناظمین کی سطح سے لے کر ایم پی اے، ایم این اے، ہر سسٹم اپنا کے دیکھیں گے، لیکن معاشرے کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اب نظام جتنے نیچے تک بھی آ گیا ہے، گلی محلے کے سٹریٹ کرائم تو نہیں رک پاتے، حالانکہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، سب کچھ بن رہا ہے، انسان محفوظ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ سارے نظام اپنے جو ہے وہ خام نظام ہے، نظام وہ بہتر ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ کہتا ہے کہ میرے دور خلافت میں اگر دریائے فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، کیونکہ وہ میری سلطنت کے اندر واقع ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات ذہن میں رکھیں،
کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں فرماتا وہ کافر ہے، یعنی ان کا انکار کرتا ہے تو پھر کافر ہے، ادروائز بھی ہم گناہگار ضرور ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کا ذہن مزید کھل جائے گا کہ آرٹیکل 6 کو وائلیٹ کرنے کی سزا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ جو آئین اور قانون کو وائلیٹ کرے گا وہ زندہ رہنے کا اس کو کوئی جواز نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈکٹیٹر کے خلاف بھی آپ آرٹیکل 6 لگا دیں، فلاں کے خلاف بھی۔ چھوٹی سی بات ہے، آئین کسی کی موت کی بات کر رہا ہے اس کو توڑنے کی وجہ سے، تو یہ جو آئین ہے یہ کس نے دی ہے؟ اس کو ہر ایک توڑتا ہے اور اس کو کوئی بھی نافذ نہیں کرتا، تو اس کی سزا بطور موت قبول ہے، اس کی سزا بطور موت قبول نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا ایک دوغلا پن ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی، ہمارا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے گھر کے سکون اجڑ گئے، کچھ بھی باقی تو نہ رہا۔ لہٰذا اللہ کے احکامات کے نزول کے ساتھ ان کا اجرا یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ آیت طویل ہے، اتنی عبارت کافی ہے۔ اب سملیرٹی ہے، محبوب یہ اپنی اگر نازل کی گئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہ تو کافر ہیں، لیکن محبوب انہیں یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم اور ان کی تعلیم برابر برابر ہیں۔ وہ کیا ہے کہ خون بہا کے اور دیت کے جتنے معاملات ہیں وہ تمام آسمانی کتابوں میں ایک جیسے ہیں۔ تورات میں بھی یہی لکھا ہے، انجیل میں بھی یہی لکھا ہے، قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ جان کا بدلہ جان۔ اگر ایک قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل ہونا پڑے گا، اگر یہ آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، یہ کسی کا دانت توڑتا ہے تو اس کے بدلے اس کا دانت توڑا جائے گا۔ محبوب ان کے سامنے ذرا یہ باتیں بھی کریں کہ ایک دوسرے کی کتنی قربت ہے ہماری۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، واو کا معنی، اور کتبنا ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے فرض کر دیا ہے، علیہم ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ اہل کتاب میں سے یہودیوں کے اوپر ہم نے یہ لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، فیہا اس تورات کے اندر کیا؟ ان النفس بالنفس، انا کا معنی بے شک، النفس انسانی جان جائے گی، بالنفس ایک نفس کے بدلے میں، اگر مارو گے تو تمہیں اس کے بدلے مرنا پڑے گا، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، عین کا معنی آنکھ، بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، تم کسی کی آنکھ پھوڑو گے تمہاری آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کے لیے قصاص ہے۔ زخموں کا بدلہ زخم ہے، بہت بڑا زخم ہے جس سے انسان کی جان چلی گئی تو پھر اس کی جان بھی انہی زخموں کے ساتھ جائے گی، لہذا زخموں کا بدلہ قصاص ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اب یہ بہت بڑی بات ہے، صرف 4-5 الفاظ میں ایک بندہ قدرت کے مطابق کسی کو معاف کر لیتا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کو جزا کیا ملے گی؟ قدرت رکھتا ہے کہ میں اس کو مار بھی سکتا ہوں، اس کی آنکھ بھی پھوڑ سکتا ہوں، سارا کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود معاف کر دے تو ذرا بہت بڑی بشارت دیکھیں۔ فمن تصدق به، فا کا معنی پس، مان کا معنی جو، تصدق کا معاف کر دے، سچائی کے راستے پر چل پڑے، اور وہ دائمی سچائی کیا ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے، اس کے بندے بھی رحمان اور رحیم ہے۔ فمن تصدق به، جو معاف کر دے تو فهو کفارۃ لہ، یہ معاف کرنا اس کے باقی گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ جو اس نے باقی گناہ کیے ہیں اللہ اس معافی کے بدلے میں اس کے باقی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا قدرت کے باوجود کسی کو معاف کرنا ہمارے باقی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ ذرا لفظ پہ غور کریں، فہوا، فا کا من پس ہوا، وہ آدمی جس نے معاف کیا ہے قدرت کے باوجود، تو کفارۃ لہ، یہ معاملہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا۔ جیسے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے، ایک جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑا تو کتنا کفارہ ہے؟ 60 روزے، غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو یہ کفارہ ہے اتنا بڑا اس کام کے لیے، تو اللہ فرما رہا ہے اس کا صرف معاف کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟
جو چیز جس جگہ پہ رکھی جاتی ہے وہ وہاں نہ رکھی جائے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہے. اس کی کتابوں میں، تربیت کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، ہم جن صفوں پہ سجدے کرتے ہیں جہاں ہم نے پیشانی رکھنی ہوتی ہے وہاں ہم بے احتیاطی سے اگر چلتے ہوئے پاؤں بھی رکھ لیں اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے یہ بھی ظلم ہے. ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، نمازی نماز پڑھ کے کوئی گیٹ پہ رکھ جاتا ہے، کوئی اندر رکھ جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ پھینک دیتا ہے، تو اپنے لغوی اعتبار سے یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. ایک جگہ سے کسی اور جگہ پہ چیز رکھ دی، یہ ظلم ہے. جو اس کا استحقاق تھا اسی کے مطابق. اب ایک بندہ عزت کا مستحق ہے، کوئی بندہ اس کو عزت نہیں دیتا تو یہ بھی تو اس کو اپنے محل پہ نہیں رکھ رہا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اور ایک بندہ عزت کا مستحق نہیں ہے، اس کو سارے ہی عزت دے رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نااہل بندے کو اگر عزت دی جائے اور نااہل بندے کی اگر جھوٹی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے. تو آپ تعریفوں کے بنڈل کہاں کہاں نہیں بندے ہوتے. ہر نااہل شخص ہمارے جہاں بھی بیٹھا ہے تعریفوں کے پل بندے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کی ٹی سی کرنے والے ان کو وہاں سے وہاں تک پہنچا کے لے گئے ہیں جہاں وہ نہیں تھے. اور اہل کتاب کے ماننے والوں نے بھی ایسا کیا. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے بے جا تعریف کر 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 کے کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور پھر جس کا مقام بہت بلند تھا، یہودیوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو نیک بندہ بھی معاذ اللہ نہیں مانا، ان کے مقام سے بہت نیچے کر دیا اور یہ کہا کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کسی کو اس کے حق سے بہت اوپر لے جانا یہ بھی ظلم ہے، اور کسی کو اس کے حق سے بہت نیچے لے آنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق، اولاد کے ساتھ ہمارا سلوک اور اولاد کے ساتھ ان کی کیٹیگرائزیشن یہ بھی شریعت میں ہمارے لیے لازم ہے. ہم جو ان کا استحقاق ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں، کیونکہ مرد عورت بچہ بچی اللہ نے اس کے اندر ایک معاملات رکھے ہیں. تو کافرون کی بات بھی ہو گئی، ظالمون کی بات بھی ہو گئی. ایک بات اور آپ کا ذہن کہ یہ جو کافر ہونے کی بات ہے اور فاسق ہونے کی بات ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی یہ کتاب دی ہے، ہمارے لیے بھی یہی احکامات ہیں. لیکن ان کا سرے سے انکار کرنے والا کافر اور ظالم ہے. بے عمل ہے انسان تو دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے، وہ پھر کافر نہیں بنے گا، وہ کفر سے نیچے رہے گا لیکن گناہگاری والا معاملہ ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.